بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ ایک نو مسلم کا مقولہ ہے کہ اسلام سے میرے دل کو وہ چین حاصل ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ اب میں ہوں اور میرا خدا ہے، دنیا کی ہر چیز میری نظر میں خار ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ ایک گوشہ میں الگ پڑا رہوں اور اپنے خدا سے لو لگائے رہوں، اس لیے زیادہ خلوت میں رہتا ہوں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب نے اسلام کے اصول لیے ہیں، اس لیے راحت اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے یہ اصول چھوڑ دیے ہیں، اس لیے پریشان ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ محاسن اسلام میں سے ایک امر یہ ہے کہ ہر مذہب کا پورا اثر اس کے خواص متبعین میں ہوا کرتا ہے، پس خواص اہل اسلام، اہل اللہ، علماء متقین کا موازنہ دوسرے مذاہب کے خواص سے کر لیا جائے اور ان کے پاس ایک دو ہفتہ رہ کر ان کی حالت کو دیکھا جائے۔ دعویٰ سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ خواص اسلام دنیا کے تمام مذاہب کے خواص سے افضل ہوں گے۔ عبادت خداوندی، محبت الہی، ذکر و فکر، خشیت و رغبت اور آخرت کا جو اثر ان میں نمایاں ہوگا کسی مذہب کے خواص میں ان کا پتہ بھی نہ ملے گا۔ اس وقت ظلمت و نور میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا۔ اس اعتراض کا ذکر تھا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، تو ارشاد فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خوب لطیف جواب دیا تھا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دو شمشیر زن تو بزور شمشیر اسلام کو عالم بھر میں نہیں پھیلا سکتے تھے، تو پس معلوم ہوا کہ شمشیر زن اصل علت اشاعت اسلام کی نہیں، بلکہ اصل علت اور ہی ہے جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے، وہ حقیقت میں تو تائید حق ہے، اور ظاہری سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اعتراض کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا محض غلط ہے، اس وجہ سے کہ اسلام میں اول جزیہ کا حکم ہے۔ جب جزیہ قبول کر لیا اب تلوار مسلمان نہیں اٹھا سکتا، اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو قابل غور ہے کہ اسلام نے مخالفین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ڈھال دے رکھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے فوراً چھوڑ دو۔ تو اس طرح ہر کافر وقت پر مسلمان کی تلوار بند کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کافر نے کسی مسلمان پر خوب ظلم کیا ہو، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہوں، اس کے اہل و عیال کو قتل کر ڈالا ہو، غرض ہر طرح کا ظلم کیا ہو، اور باوجود ان مظالم کے پھر کون ایسا ہے کہ موقع ملے اور قدرت ہو اور بدلہ نہ لے؟ مگر اسلام میں ایسا حکم ہے کہ اگر اس شخص کا یا اس کے کسی یار و مددگار پر اس کا قابو پڑ جائے اور اس کا کام تمام کرنا چاہے اور زبان سے کلمہ شریف پڑھ لے اور قرائن سے بھی معلوم ہو کہ دل سے نہیں پڑھا، تب بھی حکم یہ ہے کہ تلوار مت اٹھاؤ۔ یہ کتنی بڑی ڈھال مخالف کے ہاتھ میں ہے، پس جس مذہب کا یہ قانون ہو اس میں کیسے ممکن ہے کہ اس کی ترقی تلوار سے ہو سکے؟ اب فرمائیے کہ اسلام بزور شمشیر کیوں کر پھیلا؟ حق تعالی شان عمل کی توفیق نصیب فرما۔